زندگی ایک سفر ہے ہمارا، پیدائش سے لے کر موت تک، اور منزل دنیا نہیں ہے۔ ہم نے یہاں بڑی ٹھوکر کھا لی ہے، اپنے آپ کو سمجھا نہیں ہے اور منزل بنا لیا ہے دنیا کو۔ یہاں پر ٹھہر جائیں ذرا، آپ خود اپنے ذہن کا اندازہ لگائیں، آپ کے ذہن میں اس وقت کیا گھوم رہا ہے؟ دنیا، مسائل دنیا، عورت ہو مرد ہو فرق نہیں ہے، صرف دنیا ہے بس۔ تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمارے ظاہری نیک اعمال کی کیا حیثیت ہے۔ دیکھیں، یہ بہت ایک اہم سوال ہے، اور یہ بھی مطلب ابتدائی طور پہ یہ بات کہوں کہ یہ موضوع تو ہم نے مقرر کر دیا ہے، لیکن یہ سوال ہم نہیں کرتے اور نہ سمجھتے ہیں، بلکہ جو بھی ہم نیک اعمال کر رہے ہیں ہمارے نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور یعنی کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، روزہ اگر تم تقاضے نہیں پورے کر رہے تو روزہ تو تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ یا نماز ہے مثال کے طور پہ، نماز کا ایک مقصد ہے یا ایک طریقہ ہے یا کسی مقصد کے لیے کی جاتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر نماز تو بیکار ہے۔ مطلب میں ویسی ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں آج آپ کے گھر میں 20 مہمان آئیں گے اور کھانا آپ تیار کروانا ہے، کھانا تیار ہو گیا، نہ آپ نے کسی کو دعوت دی ہے، نہ مہمان آنے والے ہیں، تو کھانے کا کیا ہوگا؟ ضائع ہو جائے گا، مثال کے طور پر۔ تو دیکھیں، یہ بڑے اہم باتیں ہیں، بڑی اہم سوالات ہیں۔ دیکھیں، اس کا جواب بڑا یعنی مختلف جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایک بات آپ کو کہوں کہ زندگی ایک سفر ہے، پیدائش سے لے کر موت تک۔ پھر زندگی اس لیے ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلیں۔ سیدھی سادی بات ہے، اہدنا صراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ ہر رکعت، ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھنا آپ لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو ویسی میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ بات جتنی سادہ ہے تو اتنی ہی ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کسی سے پوچھو کہ بھئی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا۔ زیادہ تر میں نے کہتا ہے سنا ہے کہ یہ مسئلہ تو حل ہی نہیں ہوا ہے ابھی تک، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور اتنی باریکیوں میں مت پڑھو۔ ایک ابھی طالب علم تھا، یہ پچھلے جمعے میں ایک جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا، تو مسجد ذرا دور تھی تو وقت نزدیک تھا، تو اس کو میں نے بٹھا لیا۔ تو ویسے ہی میں نے تعارف کہ بھئی کیا ہو، کہتا ہے میں پشاور یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا ہوں، یہاں میرا نانا ہے یا دادا ہے، وہاں میں آتا ہوں۔ تو پھر وہ واپس بھی میرے ساتھ ہی، میں نے کہا ہم ساتھ ہی چلیں گے۔ تو راستے میں نے اسے کہ بھئی اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ عبادت۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، انسان جب پیدا ہوگا تو عبادت کرے گا، لیکن جب دنیا نہیں تھی، کائنات نہیں تھی، تو پھر دنیا کیوں بنائی اللہ نے؟ انسان تو تھا ہی نہیں۔ تو پھر اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ انسان دنیا بنائی اور انسان آیا تو تب اس کی عبادت ضرورت بنی نا، تھا ہی نہیں انسان، دنیا نہیں تھی۔
تو مقصد کیسے؟ انسان ہے ہی نہیں تو آپ کیوں انسان کو، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے عبادت کی. تو خیر مطلب وہ پھر ایسا، یہ ویسی میں ایک بات کہہ رہا ہوں. اور بہت خیر میں اس کی لیکن لوگ جانتے نہیں ہیں، جاننا بھی نہیں چاہتے کہ میں کون ہوں. اپنی حقیقت آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں کون ہوں؟ ہم تو اپنے آپ سے غافل ہیں. ہم نے تو ظاہر کو حقیقت قرار دے دیا کہ یہی ہوں میں. اس سے ہماری سوچ بڑھتی ہے. یہی ہوں میں، لڑکا ہوں، لڑکی ہوں، بچہ ہوں، جوان ہوں، بوڑھا ہوں، بوڑھی ہوں، ختم بات. سب ایک دنیا کا دھوکہ ہے، اس میں مبتلا ہے. تو دیکھیں زندگی، اب سوال یہ ہے، اب جو نیک اعمال ہے، اب ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے، ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے ہمیں کچھ طریقے، کچھ باتیں سکھا دی جاتی ہیں. جیسے کہ عیسائی اپنے بچوں کو گرجے لے جاتے ہیں، جیسا کہ ہندو اپنے بچوں کو مندر لے جاتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے باپ جو ہے، ہمارا باپ نماز پڑھتا تھا، ہمیں بھی کہ بھائی نماز پڑھو نماز پڑھو. اس سے زیادہ ہمارے ماں باپ کے نزدیک اسلام اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. صاف بات میں کہہ رہا ہوں، نماز روزے کے علاوہ اسلام کچھ بھی نہیں ہے. نماز روزہ حج زکات، بس بڑی تمنا ہوتی ہے اللہ کا گھر دیکھ لیں گے، بڑی برکت والی چیز ہے. بس وہ کہتے ہیں دین مکمل ہو گیا، حج پر دین مکمل ہو گیا بس حج کر لیا، بس دین پورا ہو گیا. بس یہ ہماری تصورات ہیں. کتنی آرزویں، کتنی وہ، اور وہاں جا کے کیا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے. ہر چیز سے غافل ہے نا. خیر بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جو بات میں کہہ رہا تھا اس کو ذرا آپ نوٹ کریں کہ زندگی ایک سفر ہے ہمارا، پیدائش سے لے کر موت تک، اور منزل دنیا نہیں ہے. ہم نے یہاں بڑی ٹھوکر کھا لی ہے، اپنے آپ کو سمجھا نہیں ہے اور منزل بنا لیا ہے دنیا کو. یہاں پر ٹھہر جائیں ذرا، آپ خود اپنے ذہن کا اندازہ لگائیں. آپ کے ذہن میں اس وقت کیا گھوم رہا ہے؟ دنیا، مسائل دنیا. عورت ہو مرد ہو فرق نہیں ہے، صرف دنیا ہے بس. تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ اپنی زندگی کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کون ہیں. تو یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فرشتوں کو جب حکم سجدہ ہوا تو وہ فرشتہ تو وہ سجدہ تو اس روح کو تھا، انسان کو تھا، تو انسان تو اس روح کا نام ہے. جب روح اس بدن سے نکل جائے تو یہ ڈیڈ باڈی، لاش، میت کو باہر نکالو جی ٹائم ہو گیا ہے، یہی کہتے ہیں نا، نام لیتے ہیں. مردے کا نام تو نہیں لیتے، میت کو نکالو تو میت تو بس ختم ہو گئی. تو بہرحال دیکھیں پہلے تو اپنے آپ کو پہچانیں، بہت ضروری ہے. زندگی کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں. یہ ساری باتیں بہت ضروری ہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنی حقیقت کو، زندگی کو نہ جانا، تو زندگی ضائع ہوگی آپ کی. دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے. دھوکہ دیکھیں، دنیا کا دھوکہ لگ گیا تو بس آپ دنیا ہی کے لیے اب زندگی گزاریں گے. اور ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے، ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے، بس دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو دھوکہ نہیں لگنا چاہیے. یہ اللہ نے ہمیں کہا ہے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ کہ تم میرے پاس واپس آؤ گے اور میں تم سے اکیلے آؤ گے اور میں تم سے پوچھوں گا. وہ ہے نا بہت سی باتیں ہیں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. رسولوں سے بھی پوچھوں گا اور تم سے بھی پوچھوں گا، ذاتی طور پہ پوچھوں گا.
اور وہ سورہ تکاثر میں جو ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا. وہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے قدم نہیں ہٹیں گے اس وقت تک جب تک 5 چیزوں کا جواب اس سے نہ لے لیا جائے. عمر کیسے گزاری اور جوانی کیسے، وَعَنْ شَبَابٍ فِيمَا أَفْنَاهُ، عمر کیسے کس لیے گزاری اور جوانی کیسے گزاری، اور مال کیسے کمایا اور کیسے کس لیے خرچ کیا، کیسے کمایا. اور تیسری بات یہ ہے، 5ویں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو علم تمہیں مل گیا تھا اس پر تم نے کتنا علم عمل کیا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. ہم دنیا کے لیے، مختصر جواب ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے، دنیا کو مدعا بنا کے. تو یہ تو پھر کوئی زندگی نہیں ہے. اگر دنیا کے دھوکے میں آ گئے تو آپ کی زندگی ضائع ہو گئی. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.